جب ہم کسی آستانے پہ حاضر ہوتے ہیں، کسی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو یقین جانیے یہ ہرگز خیال نہ لایا جائے کہ یہ کوئی مردوں کے رہنے کی جگہ ہے، یہاں کوئی مردے آرام کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ اس مقام پہ یہ برکت حاصل ہوتی ہے کہ اگر کسی کا دل اٹھا ہے اور اس کے دل کو ٹاپ دی جائے تو ان کے آستانوں میں اگر کوئی اپنی زندگی میں برباد کرتا ہے، اپنی زندگی کو عروج کے مقام تک پہنچانا چاہتا ہے تو ان آستانوں میں حاضر ہو جائے۔ آخر بات کیا ہے؟ یہ زندگی، یہ پاکیزگی ہمیں حاصل کہاں سے ہو رہی ہے؟ تو یقین جانیے اس ساری کائنات میں وہ ایک ہی یکتا آقا و مولا حضور اکرم سرکار دو عالم فخر عالم و بنیاد نور مجسم شفیع معظم خلیفۃ اللہ الاعظم امام الانبیاء سید الانبیاء مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات دولت عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اس بات کو نقل فرماتا ہے جب کہ اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو بیوی مریم کی طرف بھیجا، ایک بشارت کی شکل میں، کلمے کی شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ قرآن پاک میں آتا ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، کیا فرمایا گیا کہ وہ جو ایک اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، بشارت ہے، کون ہے؟ کلمہ۔ وہ کلمہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اس بات کو ذرا زور دے رہا ہوں تاکہ بات آپ کے قلوب و اذہان میں پیوست ہو جائے، ذہن سے گلے تک نہ رہے بلکہ آپ کے دلوں تک پہنچ جائے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی؟ کلمہ۔ کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہہ رہا ہے۔ اب کلمہ کیسے کہتے ہیں؟ اگر ڈکشنری کے ہم ترازو پہ کھولے اور لغت کی زبان میں اگر کہیں تو الفاظ کا مجموعہ جو بول چال کے انداز میں ہمارے سامنے پیش ہو رہا ہے اسے کلمہ کہتے ہیں، لیکن ہماری نادان سمجھ اور سوچ میں جو بات آئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مطلب بھی یہ اس کا پابند نہیں۔ تو اس مقام پہ کلمہ اس بات پر ہمیں اشارہ دے رہا ہے کہ جو اللہ کی ذات پر دلیل بن جائے، جو اللہ کی ذات پر دلیل بن جائے وہ کلمہ ہے، اور وہ کلام بھی ہو سکتا ہے، وہ الفاظ کا مجموعہ بھی ہو سکتا ہے، وہ رسول بھی ہو سکتا ہے، وہ نبی بھی ہو سکتا ہے، وہ بشر بھی ہو سکتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے اور مکمل کلمہ نہیں۔ اگر
تو بات یہ معلوم ہو گئی کہ ہم زندہ نبی کی زندہ قوم ہے. تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ. میری اپنے عالم سے چھوڑ جانے والے تو زندہ ہے اللہ، 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 تو زندہ ہے اللہ. میری اپنے عالم سے چھوڑ جانے والے عزیزان محترم، یہ اسی ذات بابرکت کی برکت تھی اور اسی مقدس ذات کا صدقہ تھا کہ یہ ایسی مقدس ذات ہے، ایسی مقدس شخصیت ہے جو ہمارے اور آپ کے سامنے ایک روح کائنات کی شکل ہے، نور کائنات کی شکل ہے، حبیب کائنات کی شکل میں ہے، تقویم کائنات کی شکل میں ہے، محبوب کائنات کی شکل میں ہے، تخلیق کائنات کی شکل میں ہے، جو ہم سب کی جان ہے، سب کا ارمان ہے، صاحب قرآن ہے. عزیزان محترم، اس ذات بابرکت آقا مولا نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ کرم، یہ خیر ہے کہ یہ خود پاک اور ان سے جس کو نسبت ہو جائے وہ بھی پاک اور زندہ ہو جاتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے، پاکیزہ ہو جاتی ہے. عزیزان محترم، پاک ان کے ہماری اخبار کے ساتھ چونکہ آپ کے اور حضور بدر مطلب کے درمیان زیادہ دیر قائم بھی نہیں رہنا چاہتا کہ میری بڑی عمر یہ ہے کہ حضور سے آج اس مقام سے میں کچھ ان کے نورانی اقوال کو سنوں. عزیزان محترم، اب بات کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر فائز ہے جہاں پر اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا ہے، اپنے وقت کے انتہائی عظیم نبی. جب مقام خلت کے فائز ہو گئے، جب اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا تو پھر آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی اور پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اگر ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے کوئی دعا مانگی تو وہ یہ مانگی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ اللہ اب بڑی شان والا رسول بھیج دے، بڑی عظمتوں والا رسول بھیج دے. اب کوئی مولوی ملاٹے کو دو چار باتیں آ جائے تو اسے چکر آنے لگ جاتی ہے اور وہ خلیل مقام میں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ اب بڑی شان والا رسول بھیجے، اور یہ ملا کہتا ہے کہ نبی میرے جیسا ہے. عزیزان محترم، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے خلیل، اے ابراہیم، کیا بات ہے، نہ میرا بنایا ہے، نہ تو نے بنایا ہے، نہ اپنی بات کرتا ہے، نہ میری بات کرتا ہے، میرے ذات کی بات کرتا ہے. اے ابراہیم، اور تجھے بھی میں یہ بتا دوں کہ مجھے میری عزت کی قدم کہ تیرے دل کو بھی زندہ رکھوں گا، تیری آن کی شکل کو بھی زندہ رکھوں گا، اور اس مقام پہ کھڑے ہو کر تو نے میرے محبوب کے لیے دعا مانگی ہے، میرے محبوب کا ذکر کیا ہے، اس مقام کو بھی زندہ رکھوں گا کہ اے عظمتوں کے دعوے کرنے والوں، جہاں پر میرے ابراہیم کا قدم لگا، قدم نہیں ہے، قدم کے نشان جہاں موجود ہے. فرمایا، اے عظمتوں کے دعوے کرنے والوں، تم اپنی زمین وہاں پہ لگاؤ، اپنے سجدے میں سجود ہو جاؤ. قرآن میں آتا ہے فاتخذوا من مقام ابراہیم. الحمدللہ علماء کرام موجود ہیں. حضور جلال الدین کے سچے میں جو ٹکڑے حضور سیدی بدر ملت سے ان کی جوتیوں کے سچے میں حاصل ہوتے ہیں، اس کے ذریعے آپ کے سامنے کچھ باتیں. اب خلیل اللہ یہ بولے کہ بڑی شان والا رسول بھیجے، موسیٰ یہ بولے کہ ارے نبی تو بڑی بات، مجھے ان کی امت میں پیدا فرما دے. تو پھر اس ملا کو کیا ہو گیا کہ یہ اپنے جیسا کہتا ہے نبی کو. عزیزان محترم، جو جس مقام پہ پہنچتا ہے، جو جس مقام پر فائز ہوتا ہے، اس کا معیار بلند ہوتا ہے. عزیزان محترم، اب بات کیا؟ رسول پاک علیہ السلام کی نسبت جس شے کو حاصل ہو جائے وہ پاکیزہ بھی ہو جاتی ہے اور زندہ بھی ہو جاتی ہے. مقام ابراہیم پاک بھی ہے اور زندہ بھی ہے. عزیزان محترم، یقین جانیے ذہنی طور پہ بھی بڑا تھکا ہوا ہوں، جسمانی طور پہ بھی تھکا ہوا ہوں، نہ کوئی ذہن ہے، نہ کوئی
بات کہنے کی صلاحیت ہے. خدا کی قسم صرف